ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے دوسرے پارہ سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے اولیاء کرام کا ذکر شریف کر رہے ہیں اور آج کی آیت کریمہ میں بھی جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اور اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن سیدی حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے اندر اس کا ترجمہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ وہی بات جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر احادیث نبوی بلکہ احادیث قدسیہ کے اندر جو میں عرض کر رہا تھا اور وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے کو یعنی اپنے ولی کو بہت بڑی شان سے نوازا ہے۔ عمومی طور پر تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ بندے کا ولی ہے، بندہ مومن کا، اور بندہ مومن اللہ کا ولی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمومی طور پر عام یعنی کہ اس کے اندر ہر بندے کا ولی ہے اور ہر بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ اور ولایت خاص کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ جن پر رب کائنات مزید کرم فرماتا ہے، اور وہ حدیث قدسیہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا ذکر ہم گزشتہ جمعۃ المبارک پر کر رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث قدسیہ ہے، آگے جو فرمان آ رہا ہے وہ فرمان اللہ رب العزت کا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، من عادا
لی ولیًا، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ اللہ کا ہو گیا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کا ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا، کوئی جھگڑا کرے گا، کوئی اس کی توہین کرے گا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے ہم بات کر رہے تھے اس حدیث پاک کے اگلے الفاظ، فرمایا کہ میرا ولی کیسے بنتا ہے، مجھے کیا پسند ہے کہ جو بندہ میری اس پسندیدہ عبادت کو کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، میرا بندہ نہیں تقرب حاصل کرتا کسی چیز کے ساتھ، احب الی، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ یہ ہے کہ مما افترضت علیہ، وہ چیز جو میں نے ان پر فرض کی ہے، یعنی فرض کے ذریعے جو ان پر چیزیں فرض کی ہیں ان کے ذریعے وہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو فرض صرف نماز نہیں ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اسی طرح یہ چیزیں فرض ہیں، یہ جن کا امر دیا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، اور ان فرض کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جسے رب کائنات نے منع کیا، ان چیزوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا، رب کائنات نے جن چیزوں کا حکم دیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ان چیزوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ جس طرح ایک مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، اسی طرح جو ایک رذیل بیماریاں ہمارے اخلاق کے اندر ہیں اس کے بچنا بھی فرض ہے۔ مثلا حسد حرام ہے، چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، کینہ حرام ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں جو ایک اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں جسے رب کائنات نے حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سب سے جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ میرا قرب جو میں نے ان پر فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے کرتا ہے، فرائض پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ڈھونگ رچائے ولایت کا اور فرائض سے دور ہو، وہ نماز کا تارک ہو، وہ زکوٰۃ نہ دینے والا ہو، حج اس پر فرض ہو چکا ہو، مال دولت بہت ہو مگر حج نہ کرتا ہو، اور اسی طرح سے وہ اخلاقی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو، یعنی ادھر اپنے آپ کو پیر صاحب کہتا ہو، شیخ کہتا ہو، مرید بناتا ہو، اور ادھر وہ اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے، یعنی حسد ہے تو اسی کے اندر ہے، کینہ ہے تو اسی کے اندر ہے، بغض ہے تو اسی کے اندر ہے، تکبر ہے تو اسی کے اندر ہے، کہ ایک غریب مرید جو ہے اسے اپنے سے کئی فٹ دور بٹھایا جاتا ہے، اور جو نذرانے اور تحفے تحائف دیتے ہیں ان کو اپنی بغل میں بٹھاتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ عام فہم باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اس بات سے متصف ہوتا ہے کہ وہ فرائض پر عمل پیرا ہوتا ہے، جسی طرح وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا عامل ہوتا ہے، اسی طرح وہ اخلاق کی جو بیماریاں ہیں ان سے دور ہوتا ہے، اس کے وہ رازدار ہوتا ہے۔ وہ کوئی مرید آ کر ہمارے ہاں چونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے یا کوئی پیر ہوتا ہے تو لوگ آ کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں، لوگ آ کر اپنا درد سناتے ہیں۔ اب وہ ایک عالم کی بھی یہ ایک علامت ہونی چاہیے اور اس کا یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ جو
کسی کی تھوڑی سی کوئی ایسی بات سنے تو دوسرے کو نہ بتائے۔ اسی طرح سے وہ جو پیر صاحب ہے وہ بھی رازدان ہونا چاہیے، جو مرید نے آ کر اس کو کوئی بات کی تو اسے بھی لوگوں کو اندر ایک اس سے سنی اور دوسرے کو جو ہے نا بتا دی، تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک ولی جو ہوتا ہے وہ رازدان ہوتا ہے اور اخلاقی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وما تقرب الی عبدی بشیء، جن چیزوں سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، احب الی، ان میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ مما افترضت علیہ، جو چیز میں نے ان پر فرض کی ہے اس فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے۔ تو فرض تو ضروری ہے، فرض تو قرض ہے، فرض کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہماری بات آگے بھی چلی تھی کہ فرض کے بعد جو ہے اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ صرف فرض پر اکتفا نہیں کرتا کہ فرض تو قرض ہے وہ تو ادا کر دیا، تو آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وما یزال عبدی، میرا بندہ نہیں زائل کرتا، فرمایا کہ یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل پڑھتا ہے۔ اور نوافل سے مراد نفلی عبادت، وہ بھی صرف یہ نوافل جو نماز والے یہ تو ہیں ہی صحیح، اور اس کے علاوہ جو مثلا اس نے اس پر صدقہ زکوٰۃ اس پر فرض تھی، اس نے وہ 40واں حصہ دے دیا، لیکن وہ نفلی صدقہ کرتا ہے، وہ نفلی عبادت کرتا ہے، وہ جو ان پر فرض نہیں تھا وہ اس سے وہ فرض ادا کرنے کے بعد وہ پھر نوافل نفلی جو چیزیں ہیں جو ان پر فرض نہیں ہیں ان کو طرف آتا ہے اور انہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ فرض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور میں یہی عرض کر رہا تھا، انہی الفاظ پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب ایسا کرتا ہے فرائض کے ذریعے نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو فرمایا کہ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت پھر محبت کرتا ہے اس سے، اللہ رب العزت جب اس سے محبت کرتا ہے تو پھر رب کائنات فرماتا ہے، فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، فرمایا کہ جب اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر محبت کا صلہ یہ دیتا ہوں کہ میں خود اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں رب کائنات نے انہی پر ہمارا جمعہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارا اختتام پذیر ہوا تھا، اور میں نے پوری حدیث مبارکہ اس وجہ سے پڑھ دی کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ ریکارڈنگ درست نہیں ہوئی تھی، آواز ختم ہو گئی تھی۔ ایک دوست نے کہا کہ مجھے ریکارڈنگ چاہیے، تو پھر میں نے پوری حدیث کو آج پڑھ دیا اس کو۔ اس وجہ سے بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ رب کائنات جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کا صلہ دیتا ہے۔ وہ صلہ جو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں اس سے جب محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر وہ بندہ مومن جس کو رب کائنات جس کا کان بن گیا، جس کا ہاتھ بن گیا، جس کی آنکھ بن گیا، رب کائنات کا وہ بندہ مومن اگر اللہ کی یہ صفات
ان کے اندر ڈھل کر آئیں، آ جائیں، اور پھر بھی وہ اسی طرح رہے جیسے دوسرے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا احسان کیا رہا؟ صاف ظاہر ہے وہ پہلے بھی تو دیکھتا تھا، پہلے بھی تو وہ پکڑتا تھا، پہلے تو بھی چلتا تھا، پہلے بھی تو وہ دیکھتا تھا، مگر رب کائنات نے جب فرمایا کہ میں اس کا کان بن گیا، میں اس کا پاؤں بن گیا، میں اس کی آنکھ بن گیا، میں اس کا ہاتھ بن گیا، تو ضرور وہ بندہ دوسروں سے متمیز ہو گیا، پھر فرق ہو گیا اس کے اندر، ایک تبدیلی آ گئی اس بندے کے اندر۔ اگر رب کائنات کے اس فرمان اور اس چیزوں کے عطا کرنے کے بعد پھر وہ اسی طرح رہے تو پھر کیا تبدیلی ہے؟ اب تبدیلی تو اس کے اندر آنی ہے، اور رب کائنات کی چونکہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن رہا ہے، رب کائنات اس کی آنکھ بن رہا ہے، اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن رہا ہے، تو ایک تبدیلی تو اس کے اندر ایک آنی ہے، اور وہ تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ پہلے دیکھتا تھا تو وہ صرف دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا تھا، سامنے دیکھتا تھا، پسے دیوار نہیں دیکھتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت اس کی آنکھ بن گیا تو پھر وہ دیوار کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ پسے دیوار بھی دیکھتا ہے، پھر وہ کوسوں میلوں تک دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس کی گرفت بھی اس طرح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا جب وہ مقرب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات ان کے اندر در کر دی۔ جب یہ صفات آ گئی تو اب معاملہ دوسروں سے جدا ہو گیا، پھر وہ دوسروں جیسا نہ رہا، پھر وہ ان سے متمیز ہو گیا، پھر وہ جدا ہو گیا۔ جب یہ تبدیلی آئی تو اللہ رب العزت کا وہ ولی وہ دوسروں سے جو ہے وہ متمیز ہو گیا۔ اور اس کے بعد جہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور پھر ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر وہ سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَنِي، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَنِي، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ پھر اس کی درخواست کو، اس کی ریکویسٹ کو، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، رد نہیں کیا جاتا۔ بندہ مومن کی دعا ویسے رد نہیں ہوتی، لیکن جو عام مومن ہے اس کی دعا جو ہے اگر اس کے حق میں درست نہ ہو تو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن جو بندہ مومن کامل ہو جاتا ہے، جو ولایت کے درجے پر فیض ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز تو وہ طلب ہی نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی چیز تو وہ طلب ہی نہیں کرتا، انہیں ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ مال متاع کے پجاری تو ہوتے نہیں ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کی عیش و عشرت کے طلبگار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ طلب کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے طلب کرتے ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا وہ جو طلب کرتے ہیں میں عطا کرتا ہوں، جو طلب کرتے ہیں میں عطا کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ بخاری ہے کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو یقیناً میں اسے عطا کرتا ہوں۔ لَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے، مجھ سے پناہ چاہتا ہے، میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے پناہ چاہتا ہے، میری چادر رحمت کے نیچے چھپنا چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے میری، تو فرمایا کہ فَاسْتَعِينَنِي، تو اسے پناہ دیتا ہوں، اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور جو مزے کی بات ہے، جو اس حدیث کا آخری حصہ ہے، یہ بخاری شریف، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، اور اس کا آخری حصہ وہ آپ کو اتنا لطف دے گا، آپ کو مقام اولیاء سمجھ آئے گا کہ ولی کا مقام کیا ہے۔ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایک بندے کی کیا اہمیت ہے، ایک بندہ جو ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی عظمت کو دیکھو۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، یہ اس بخاری کے آخری الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جب میں ہر چیز کا فاعل میں ہوں، اللہ رب العزت ہر چیز کا فاعل ہے، ہر کام کو اللہ کرنے والا ہے نا،
اللہ ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، جس کام کو بھی میں کروں کسی کام میں تردد نہیں کرتا۔ تردد اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ تردد میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک چیز کے اندر دو احتمال ہو جانا، ایک چیز میں دو احتمال ہو جانا، اس کو تردد کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر آیا کہ کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ یہ جو دو کیفیت ہو گئی، یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ کروں یا نہ کروں، یہ ہماری، یہ بندے کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مومن کسی کام کو کرتا ہے نا تو وہ استخارہ کرتا ہے۔ استخارہ، یا اللہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اللہ سے مشورہ لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، استخارہ کرتا ہے۔ اور استخارہ بھی سنت وہ ایک ہی ہے کہ رات کو نوافل پڑھ کر سو جاؤ، دعائے استخارہ جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے اور حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، اس کو پڑھ کر سو جاؤ، پھر تمہیں خواب کے اندر وہ نظارہ دکھا دیا جائے گا۔ اچھی چیز نظر آئے تو اس کام کو کر ڈالو، اگر بری چیز نظر آئے تو چھوڑ دو، اگر 7 دنوں کے اندر کچھ بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کام کو کر دو، اگر نفع نہیں ہوگا تو کم از کم نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سنت استخارہ ہے۔ اور آج کل ہمارے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ نام دیہات جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ولی کہنے والے، انہوں نے 5 منٹ کے اندر استخارہ کرتے ہیں، بس ادھر نام بتاؤ، ادھر سے فون آیا کہ یہ کام ہے، بس 1 منٹ رکو، حضرت صاحب نے استخارہ۔ اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس استخارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ ایک ہی ہے، استخارہ ایک ہی ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، ہم تھوڑے آرام پرست ہو گئے ہیں نا کہ اب کیا کریں، ایک رات میں اگر نہیں ہوا بتایا گیا تو پھر دوسری رات میں 7 دن کون کرے؟ مولوی صاحب تم کر دو، بھی مولوی صاحب تمہارا نوکر لگا ہوا ہے، یہ کام خود میں کرنا ہے، کرو تم۔ کسی پیر کے مشائخ کے پاس جا کر بھی ہمیں استخارہ کر دو۔ اللہ کے بندے اپنی ذات کے لیے جو اپنے درد دل سے استخارہ کرو گے اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ دوسرے کے لیے اتنے دن کون صرف کرتا ہے 7 دن تک؟ تو لہٰذا وہ استخارہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم تردد میں ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک ولی کامل کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ ولی کی شان کیا ہے، ارشاد فرمایا، وہی بخاری کی حدیث اور آخری الفاظ اس کے، ارشاد فرمایا وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، میں کسی کام کے اندر تردد نہیں کرتا۔ جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں تردد، جو کام، ہر کام میں نے کرنا ہے، میرے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں جب کسی کام میں تردد نہیں کرتا، لیکن ایک کام ہے میں اس میں تردد کرتا ہوں۔ یعنی تردد کا معنی سمجھ گیا، یہ کام کروں یا نہ کروں؟ یہ شان اللہ کی ہے کیا؟ نہیں ہے اللہ کی شان، اللہ کی قسم ہی اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہ ہم تردد کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، اللہ رب العزت کو یہ تردد کیا پڑا؟ لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ ترددی عن نفس المومن، جب میں کسی ولی کی جان لینا چاہتا ہوں تو اس وقت میں تردد کرتا ہوں۔ یہ ولی کی شان ہے۔ فرمایا کہ وما تردد عن شیء انا فاعلہ، میری یہ شان نہیں کہ میں کسی کام کے اندر تردد کروں، میری یہ شان نہیں۔ ہاں فرمایا ترددی عن نفس المومن، مگر جب ایک ولی کامل کی جان لینا چاہتا ہوں تو میں اس میں تردد کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ یکرہ الموت، اگر میرے ولی کو موت سے کراہت ہے، اکرہ المساء، مجھے اس کی تکلیف سے کراہت ہے۔ اگر اسے موت ناپسند ہے تو مجھے اس کی تکلیف ناپسند ہے۔ اب اس بات کو سمجھے، رب کائنات اپنے ولی کے ساتھ، ولی کی موت جب وقت آتا ہے تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں اس وقت تردد کرتا ہوں کہ اگر وہ میرا بندہ
جس کے پاس اسرائیل جانے والا ہے، اس کی جان قبض کرنے والا ہے، اگر وہ مرنا نہیں چاہتا، اسے موت سے کراہت ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، تو مجھے انا اکرہ مساعتہ، تو مجھے اس کی اس تکلیف سے، وہ تکلیف مجھے ناپسند ہے۔ یعنی اگر وہ مرنا نہیں چاہتا تو مرنا تو حق ہے نا، یعنی قیامت تو قائم ہونی والی ہے۔ اگر میرا بندہ مومن اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے ابھی موت نہ آئے، میں اپنی تقدیر کو ڈیلے کر دیتا ہوں، پھر اپنے بندہ مومن کو مزید وقت دے دیتا ہوں۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے، یہ بندہ مومن اللہ کے ولی کی شان ہے کہ اس کی موت کے وقت رب کائنات نے فرمایا کہ میں اس بات پر تردد کرتا ہوں، اگر اسے موت ناپسند ہے تو مجھے اس کی تکلیف ناپسند ہے۔ پھر اگر تقدیر میں لکھا بھی ہوتا ہے تو تقدیر کا نسخہ تو میرے پاس ہے، اصل کتاب تو میرے پاس ہے، پھر اس تقدیر کو مٹا دیتا ہوں۔ وہ موت جو ابھی آئی تھی، جسے اسرائیل نے جا کر ان کی روح قبض کرنی تھی، اس تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، جو اسے پسند ہوتا ہے وہی کرتا ہوں۔ تو یہ شان ہے ایک اللہ کے ولی کی، جو بخاری کے اندر بیان کی گئی۔ ایک حدیث پاک میں جو نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولی کی یہ شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آخرت کے دن جب میدان معاشر برپا ہوگا تو کچھ لوگ ایسی شان کے ساتھ آئیں گے، ایسی شان کے ساتھ آئیں گے کہ فرمایا کہ ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے نور والے ہوں گے، وانہم علی نور، اور ان کے ممبر بھی نور والے ہوں گے، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، اور ان کے ممبر جو بچھے ہوں گے، ممبر بھی ان کے نور کے ہوں گے۔ اور وہ شخص، وہ لوگ جب آئیں گے اور وہ جب متمکن ہوں گے اپنے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر، اپنے ان بستروں پر، نور کے ممبروں پر، تو فرمایا کہ اس پر انبیاء کرام بھی رش کریں گے، شہداء کرام بھی رش کریں گے۔ واہ کیا شان ہے، یہ کون ہے؟ اس پر رش کر رہے ہوں گے، انبیاء کرام رش کر رہے ہوں گے، کیا شان ہے ان کی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے نا کون ہوں گے وہ؟ نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن شہداء اور انبیاء ان پر رش کریں گے، وہ ہوں گے کون؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ وہ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کی دوستی اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتی، ان کی دشمنی اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتی، ان کی دوستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور ان کی دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک وہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں دنیا کے اندر کسی کا خوف نہیں ہے اور آخرت میں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔